ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک باڈی بنی ہے بورڈ آف پیس کے نام سے، اور جو بھی ٹیکنیکل ڈیٹیلز اس کی پبلک ہوئیں اس کو سمجھنے کے بعد یہی لگتا تھا کہ وہ کسی آلریڈی ایسی پیس میکنگ باڈی کو چیلنج نہیں کرے گی، بلکہ اسپیسیفکلی پیلسٹائن کے ایشو کو حل کرے گی اور پاکستان میں کا بھی کردار اس میں ایڈمنسٹریٹولی رہے گا۔ لیکن یہ جو سچویشن ہوگی، ٹرمپ یہ دعویٰ کرتے رہتے تھے کہ وہ جنگ رکوانے کے لیے صدر بنے، لیکن کتنی جنگیں ہیں جو انہوں نے چھیڑ دی ہیں اور وہ ذمہ داری بھی خوشی سے لیتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ بورڈ آف پیس کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ کیونکہ اور پھر پاکستان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے اس طرح کا رول پلے کرنا، کیونکہ بورڈ آف پیس کے پاس لگ رہا تھا کہ شاید سب کو ایک کنسنسس ہو گیا ہے اور اس طرح کے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے، لیکن کچھ ہی دنوں میں منظرنامہ بدل گیا۔ دیکھیے، بورڈ آف پیس کی حیثیت کیا تھی؟ پہلے بھی کوئی حیثیت، کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ کیا اس کی جو ہے وہ اخلاقی حیثیت ہے؟ کوئی بھی حیثیت نہیں ہے جس کے اندر فلسطین ہی نہیں شامل۔ آپ اس کو کون سا بورڈ اور کون سا پیس، یہ تو بالکل فارغ ہے۔ یہ تو اس کے اندر کوئی، یہ تو ایک ٹرمپ صاحب کو خیال آیا اسی طریقے سے جس طرح سے شہزادہ محمد بن سلمان کو جو ہے خیال آیا تھا کہ اسلامی فوج جو ہے وہ بنائیں گے۔ خیال تو اچھا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہ عمل نہیں کر پائے۔ اسی طریقے سے جو آپ نے دیکھ لیا کہ بورڈ آف پیس کے اندر جب اسرائیل موجود ہے لیکن فلسطین موجود نہیں ہے، دو فریق میں سے ایک ہے ہی نہیں، تو پھر آپ یہ ساری باتیں جو ہے، یہ تو میرے خیال میں ایک صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک کلب ہے، اس کو لوگوں نے جوائن کر لیا ہے۔ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہے تب تک شاید یہ چلتا رہے گا، اس کے بعد جو ہے وہ تو کون اور میں خامخواہ نہ۔ میرے خیال ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی میں ہی جو، بلکہ بطور اقتدار کے اندر ہی ان کو جو ہے یہ بورڈ آف پیس جو ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں رکھے گا۔ آپ دیکھ لینا کہ امریکہ اتنی طاقت، اتنی دھونس، اتنی زبردستی دھمکی، اس کے باوجود ٹوٹل مل ملا کے 25 ممالک نے جو ہے ٹوٹل جوائن کیا ہے اس کو، اور جو باقی ملک تھے، ایک تو کینیڈا تھا، کینیڈا کو امریکہ نے نکال دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔